جو بچا کر تم نے رکھا ہے اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ۔ تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی، آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں۔ جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے، تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا۔ نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر۔ یاد رکھو دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں۔ انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے۔ انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے، لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں۔ تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو۔ باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے، 97.5% تمہارے پاس۔ مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو، کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس کا بھلا ہوگا؟ نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے۔